کہ اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں؟ جی ماشاءاللہ جی، ولید صاحب بڑا ہی اہم سوال ہے. تو ہم اس کا بھی اسی طرح اپنے حسب عادت کے مطابق قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث صحیحہ کے ساتھ اس کا ہم ذکر کریں گے. تو سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر اور 32 یہ آیات ہیں جن میں اللہ کریم نے اپنے اہل بیت کا ذکر فرمایا. اور اس کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو آپ کو بڑی ہی عام ہر جگہ پر لکھی نظر آئے گی، لیکن وہ جو لکھی نظر آتی ہے دور و دیوار پر، تو وہ لکھنے والے بھی شاید اس کا صحیح طریقے سے شان نزول نہیں سمجھ سکے. ٹھیک ہے، انہوں نے بس ایک چیز اس کے اندر دیکھی کہ اہل البیت کے بیت، اہل بیت کا وہاں پہ نام لکھا ہوا ہے، تو وہ انہوں نے کیا کیا، وہ آیت اپنے اپنے ماتھوں پر سجا لی. ٹھیک ہے، لیکن اگر مفہوم سے یہ سمجھ جائے ہم تو الحمدللہ پھر ہمارے لیے راہیں آسان ہو جائیں گی. جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور کن کو مخاطب ہے، تو یہاں سے آواز آپ کو جب آئے گی سمجھ آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں نا، ان کا نام لے کر اللہ کریم کیا کر رہا ہے جناب، ان سے مخاطب ہو کر یہاں سے سورت کا یعنی آیت کا آغاز ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. دیکھ لیں آیت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے جی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم باقی لوگوں کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، وہ عام ہے تم خاص ہو. ٹھیک ہے، پھر یہ بات چلتی 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 آگے جناب جب آ رہی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آگے یہ 32 نمبر آیت ہے، پھر 33 تک آتی ہے، تو وہاں پہ اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے، ان اتقیتن فلا تخضن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ، تم نے کسی غیر کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو نرم لہجے میں نہیں کرنی تاکہ اس کا قلبی مرض بڑھ نہ جائے. قولنا قولا معروفا، اور معروف بات ہی تم نے ہمیشہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی ان کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ ان کو ہم فرما رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم نے گھروں میں ہی ٹھہرے رہنا ہے. اور جس طرح جاہلیت کی عورتیں جاہلانہ طریقے سے اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھی، تم نے ایسے بھی نہیں کرنا. یہ سارا ذکر کر کے نا بھائی صاحب اینڈ پہ اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو پابندیاں لگا رہا ہے، اس لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والیوں، ٹھیک ہے، اہل البیت لیذھب عنکم الرجس، تم سے ہر قسم کا نقص، ہر قسم کی ناپاکی کیا ہو جائے، دور ہو جائے. وہ یطہرکم تطہیرا، اور تمہیں کیا مل جائے، مکمل طہارت مل جائے. کیا پیارا، کیا فرمایا اہل بیت کو. یہاں پر آیت کے اندر نا، آپ عربی ابھی نہیں جانتے، یہ یطہرکم کاف کم ضمیر آ گئی ہے. اگر جو ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں نا اس سے مراد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس میں کم ضمیر آ گئی ہے. اور یہاں بھی اصل میں اگر عورتوں کا اللہ کریم نے مخاطب ہونا تھا، ان کے متعلق اگر یہ بات ہوتی ہے تو جس طرح کہا اوپر یا نسان نبی لستن، تو وہاں پہ نون آیا، اس پر شد مشدد آ گیا، تو یہاں بھی یہی آنا چاہیے ہوتا، ہر نہ آنا چاہیے تھا. یوتا ہر کم کیوں آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مرد بھی اب شامل ہو گئے. تو ظاہر ہے مرد شامل ہوئے ہیں. کون سے مرد؟ یہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرد نہیں ہے، ان کی ازواج ہیں. تو اللہ کریم یہی فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کا جو گھر ہے، وہ جو گھر والے ہیں، ان کو میں نے کیا کر دیا ہے، ان کو ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیا ہے اور پاک صاف کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ یہاں سے یہ قید کرنا چاہتے ہیں کہ ان سے مراد صرف اور صرف کون سی ہیں جی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین. یہ صرف 4 نفوس قدسیاں ہیں، ایک حضور کی ذات ہے، 5 یہی ہیں. اس کے علاوہ اور اہل بیت میں کوئی شامل نہیں. جبکہ یہ دعویٰ ان کا بالکل باطل ہے. کیونکہ پیچھے ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ حضور کی ازواج کا. جب ازواج کا ذکر ہو رہا ہے تو آگے آخر جب آیت ختم ہو رہی ہے تو پھر انہی کے متعلق ہونی ہے بات، یا اب بات اور تبدیل ہو جانی ہے، کسی اور طرف چلی جانی ہے. یہ تو ایسے کرینے کے آس میں بھی نہیں ہے. اور مفسرین نے بھی لکھا ہے ایسے کہ ایسا نہیں ہے. یہاں جو کم ضمیر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے جناب، جو باقی آپ کی ازواج ہیں. اب یہ جو نفوس قدسیہ ہیں جن کا میں نے ابھی نامی لیا،
وہ ان کو حضور نے اپنی اہل بیت میں شامل کیا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کی اہل بیت میں حضور خود، ٹھیک ہے، ظاہر گھر آپ کے، یہ تو آپ تو ہیں، آپ تو ہوں گے جی. اس کے بعد کیا ہے جی، حضور کی ساری ازواج، اس کے بعد حضور کی ساری اولاد، اور اس کے بعد آپ نے اس میں جس کو شامل کیا ہے، کیونکہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہوتا ہے نا داماد، اس کی اولاد اور داماد وہ گھر میں شامل نہیں ہوتے، وہ ایک علیحدہ گھر ہوتا ہے. یہ تو عام ہمارا معاشرہ جانتا ہے، اس میں عام چیز بات ہے. تو یہ آپ نے کمال محبت فرمائی، اور آپ نے اپنی اولاد کو کیا فرما دی، میری اولاد جو ہے وہ میری بیٹی سیدہ کائنات کی اولاد ہے. سبحان. اب یہ اعزاز مل رہا ہے، یہ جب اعزاز ان نفوس قدسیہ کو مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ اعزاز جو مل رہا ہے تو ان کے آنے سے جو پہلے حضور کے گھر میں موجود ہیں وہ آپ کے گھر سے نکل گئے، وہ اس دائرہ کار میں نہیں آتے. یہ تو بڑی جہالت والی بات کر دیتے ہیں جب بھی ہم کو سنتے ہیں ایسی بات. الحمدللہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے. آئے میں اس کے اوپر قرآن مجید پیش کیا، اب میں آپ کو امام ترمذی کی صحیح جو ہے نا روایت آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں، جس میں یہ بات بڑی کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ اس اہل بیت طہار میں حضور کی ازواج بھی شامل ہیں، اور حضور نے جن کو کمال کیا کیا ہے، انعام فرماتے ہوئے ان کو اپنی بیت میں شامل کیا ہے. اب یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کو شامل کیا ہے، جبکہ اہل بیت تو پہلے ہی حضور کے گھر میں ہے، تو وہ تو پہلے ہی شامل ہے جی. ان کو شامل کیا ہے. اب جب شامل کیا ہے تو اب یہ پہلے نہیں تھے، اب یہ گھر والے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ہمیں بھی یہ الحمدللہ ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آئے ہیں حدیث پاک میں کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا. حضرت عمر بن ابی سلمہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قال لما نزلت هذه الآیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما یرید اللہ، یہی آیت جو میں نے ابھی آپ کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو فی بیت ام سلمہ، تو حضور اس وقت کس کے گھر میں آرام فرما رہے تھے؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر. لیں جی پوری ہمیں بات اب سمجھ آ رہی ہے. کہاں میں پہلی دفعہ یہ آیت نازل ہوئی، کس وقت ہے کہ جب آپ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اس وقت اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی. ٹھیک ہے. کیونکہ نبی کی جو نیند ہوتی ہے وہ نیند میرے اور آپ جیسی نہیں ہے. وہ نیند میں بھی قرآن آتا ہے، وہ نیند میں حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا کیا کرتا ہوں، میری آنکھیں صرف بند ہوتی ہیں، میرے دل کی آنکھیں کیا ہیں جی، وہ جاگ رہی ہوتی ہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. میرا اور آپ کا سونا کجا، ہم تو حضور کی وہ کیا کہتے ہیں خاک جو ساتھ لگنے والی اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے، گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، تو ہم اس کیفیت کو کیسے سمجھ سکیں کہ حضور کی نیند میں قرآن اتر رہا ہے. فدعا، جب آپ یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا فدعا فاطمہ و حسنا و حسینا، آپ نے کیا کیا، آپ نے فرمایا بلاؤ فاطمہ کو بھی بلاؤ، حسن کو بھی بلاؤ اور حسین کو بھی بلاؤ. سبحان اللہ. فجعل لهم بکساء، تو آپ نے ان کو جب وہ آئے نا تو آپ نے ایک چادر مبارک جو آپ نے اوپر لی ہوئی تھی اس کے اندر حضرت امام حسن کو بھی بٹھایا، ہمیں حسین کو بھی ساتھ یعنی دائیں بائیں بٹھایا، اور اسی چادر کے اندر آپ نے کیا کیا بھائی، اپنی صاحبزادی اپنی شہزادی جناب سیدہ کائنات سیدہ عالمین النساء اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی آپ نے کیا کر لیا، شامل فرمایا. فرماتے ہیں کہ علی خلف ظہرہ، اور جو ہے نا وہ کیا ہے، حضرت علی بھی جو ہے وہ کیا ہے حضور کے پشت کے مبارک پیچھے، یعنی آپ کے نا کمر کے پیچھے حضرت علی بھی کھڑے تھے. ٹھیک ہے. جب حضرت امام حسن بھی آگے، حسین بھی آگے، آپ کی شہزادی بھی آ گئی، تو پیچھے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا وہ بھی کھڑے ہوئے تھے. فجعلہ بکساء، آپ نے ان کو بھی اسی چادر کے اندر کیا کر لیا، آپ نے شامل فرما لیا. ثم قال، اب آپ نے یہ بات اس پہ یہاں پہ کیا کرنا، غور کرنا ہے کہ دیکھیں جی آیت پہلے نازل ہو چکی ہے، اور آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ وہ ادھر نازل ہوئی ہے حضور کے ازواج کے متعلق. پھر اب جب آپ کو وہاں اپنی ازواج کے متعلق وہ خوشخبری مل چکی کہ اللہ نے ان کے اندر سے ہر قسم کے ناپاکی کو ختم کر دیا اور ان کو پاک صاف کر دیا ہے، اب کیا جی ادھر جو ہے کیا ہو گیا ہے، اب حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے، یہ بھی میری اہل بیت ہے. انہم رجسا، ان سے بھی اسی طرح کیا کر، ہر قسم کی کجی نقص اور عیب کو کیا کر دے، دور کر دے. وہ طہرہم تطہیرا، اور ان کو بھی پاک صاف اور ستھرا کر دے.
یہ بھی میری اہل بیت ہے۔ پھر فرمایا اب یہاں پہ یہ جو سوال ہو رہا ہے نا، اس سے آپ کو بخوبی اس بات کا مفہوم سمجھ آ جانا ہے کہ یہ سوال کون ہے۔ جو ام المومنین جن کے گھر میں یہ واقعہ ہو رہا ہے نا، وہ حضور کی زوجہ ہے نا، حضور کی اہلیہ ہیں، تو وہ تو پہلی گھر والی ہیں۔ کیا فرماتی ہیں؟ کال، جب انہوں نے منظر دیکھا نا بڑا پیارا کہ حضور دعا بھی فرما رہے ہیں، اہل بیت فرما رہے ہیں، گھر والے سمجھ آئی ساری، تو فرماتی ہیں ام سلمہ کہتی ہیں، پوچھتی ہیں انا معہم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کیا میں بھی اسی چادر میں آ جاؤں، میں بھی اسی میں آ جاؤں؟ دیکھ لو، آ جاؤ ادھر، میں بھی انہیں کے ساتھ ہوں، معہم انہیں کے ساتھ ہوں۔ قال انت علی مکانک، آپ نے فرمایا کہ میری زوجہ ام سلمہ انت علی مکانک، آپ اپنی جگہ پر جہاں ہیں وہیں ٹھہریے، انت علی خیر، آپ تو پہلے ہی بھلائی میں ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے تو فرمایا تم پہلے اس میں شامل ہو کہ اہل بیت کے اندر، تو اب تو میں جن کو شامل کر رہا ہوں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ بالکل، کتنی ہمیں سمجھ لیں پکچرائز ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ اہل بیت میں حضور کی ازواج بھی ہیں اور آپ کی یہ اولاد مبارکہ جن کو حضور نے اپنی اولاد بنایا، کون؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن، امام حسین اور جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اب ان کے بارے میں دوسری احادیث جن میں حضور نے ان کی بڑی شان بیان کی ہے، جیسا کہ حضور نے کیا فرمایا، امام ترمذی اور امام حاکم اسے بیان کرتے ہیں، کیا فرمایا جی؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں احب اللہ لما یغدوکم، اے لوگو اللہ سے تم محبت کرو اس وجہ سے کہ تم پر وہ نعمتیں اپنی کرتا ہے، تمہیں نعمتیں دیتا ہے، تم نعمتیں کے شکرانے میں تم کیا کرو؟ اللہ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اے لوگوں مجھ سے محبت اللہ کی محبت کے واسطے کرو۔ آئے آئے، تم پہلے کیا کرو؟ اللہ کی نعمتوں پر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں اللہ سے محبت۔ جب پھر تم اللہ سے محبت کرنے لگو تو پھر اللہ کے محبت کی وجہ سے تم کیا کرو؟ مجھ سے محبت کرنے۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور لوگوں مجھ سے محبت اللہ کے لیے کرنی ہے اور میری اہل بیت سے محبت میری وجہ سے کرنی ہے۔ سبحان، سارا طریقہ ہمیں حضور نے سمجھا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد اسی بات پر اگر میں آپ کو بتاؤں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ مسلمین، خلیفہ اول، کیا جی، جن کو کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ نبیوں کے بعد اگر کوئی باقی جو بندے بچے ہوئے تھے ان سے کوئی افضل ہے تو وہ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں اور ان کی یہ بات نقل پتہ ہے کون کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، اور روایت کون کرنے والے؟ امام بخاری۔ امام بخاری اپنی بخاری کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے راوی کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو پیارے جو نے خلیفہ ہے نا، خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر، یہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ کہتے ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، ارے عاشق بندے کا عاشقانہ ہی کیا ہوتا ہے؟ جواب ہوا کرتا ہے۔ کیوں جی ولید صاحب؟ عاشق بندے کا عاشقانہ ہی جواب ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک کے عاشق تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے لوگو حضور کی اہل بیت کو تم جو ظاہری طور پر دیکھتے ہو، ظاہر انہیں دیکھو، ان کے اندر محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ سبحان اللہ، ان کے اندر جو جھلکتے ہوئے رسول اللہ کو دیکھو۔ اور قبو محمدن فی اہل بیتہ، کہ حضور کی اہل بیت کے اندر کن کو دیکھو؟ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تم دیکھا کرو، اور ان سے اس لیے پیار کرو کہ ان کے اندر رسول اللہ کی ہے کیا جی؟ ان کے اندر وہ خون ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں نا ابو بکر صدیق کا پیار نظر آیا کہ نہیں آیا؟ باہمی محبت آئی کہ نہیں آئی؟ باہمی محبت کی تعلق نظر آیا کہ نہیں آیا؟ یہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں کوئی ان کے اندر کوئی آپس میں اختلاف نہیں تھا، بڑا پیار۔ قرآن بھی کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں کیا ہے؟ یہ بڑی نرم، بڑے مشفق، بڑے پیار والے ہیں۔ یہی آگے میں آپ کو ایک حدیث باب سنا تو بڑی پیاری، حضور نے ارشاد فرمایا لا يدخل قلب رجل ایمان حتى يحبهم لله لقرابتهم مني، ابن ماجہ اس کو روایت کرنے، امام حاکم بھی اس کو روایت کرنے والے ہیں، اور راوی جو ہیں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، یعنی حضرت عباس، اور یہ اس کو روایت کرنے والے فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کسی بندے کے دل کے اندر ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر اللہ کی محبت اور میری اہل بیت کی محبت نہ داخل ہو جائے۔ اللہ
اکبر، الحمدللہ، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اہل بیت کی محبت کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عطا کر، ٹھیک ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ہر بندے کے اندر اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے، نہیں ہوگی تو اس کا ایمان کا عمل نہیں، کیونکہ یہ جو اہل بیت کی محبت ہے وہ اصل میں رسول اللہ کی محبت ہے، اور رسول اللہ سے محبت اصل میں اللہ کی محبت ہے، یہ اس طرح نظام چلتا ہے۔ پھر آگے اب کیا ہونے لگی ہیں جی، ہماری اذانیں بھی ہو رہی ہیں، ہم نے بریک بھی لینی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو کچھ ایک دو حدیث پاک آپ کے سامنے اور بیان کرتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ النار۔ حضرت ابو سعید خدری اس کے روایت کرنے والے ہیں، اور امام ابن حبان نے اسے روایت کیا، اور امام حاکم نے اسے روایت کیا۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، جس ذات کے قبضے قدرت میں میری جان ہے نا محمد کی، لا یبغضنا، میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ لا یبغضنا اہل البیت، اہل بیت کا وہ شخص جو اہل بیت سے بغض رکھنے والا آدمی ہے نا، نہیں جائے گا، کہاں جائے گا؟ الا ادخلہ النار، اسے اللہ کریم دوزخ میں ہی ڈالے گا۔ اللہ اکبر، کہ یعنی جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ آدمی کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے اہل بیت کی محبت یہ کیا ہے، ضروری اور لازمی ہے، اور یہ ہمارے ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر کیا ہونی بھی چاہیے۔ اسی لیے تو ہم کیا کرتے ہیں، روزانہ 5 وقت کے اندر کیا جی، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ جناب کیف نصلی علیک، ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وازواجہ، سبحان، آپ نے فرمایا کہ جب تم کیا کہو، جب تم پوچھا گیا کہ ہم تو آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو آپ نے یہ نہ فرمایا اللہم صلی علی محمد، یعنی صرف محمد پر کیا ہو درود ہو، آپ نے ساتھ اپنی کمال شفقت اور محبت کے ساتھ اپنی آل کو بھی شامل کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جی، جیسا کہ یہ جو ہے نا بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو پتہ یہ کیا چلا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اہل بیت کی محبت، اور اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ حضور کی تمام ازواج بھی، اور حضور نے جن نفوس قدسیہ کو شامل ساتھ کیا وہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کیا کریں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے مزید سے مزید، تاکہ یہ ایمان کی علامت ہیں اور ہم بھی کیا ہو جائیں، مومن، کبھی مومن بن سکیں۔